الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افم ولا تنہرہما صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حباب مل کے پڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا۔ آج اللہ تعالیٰ کے کرم خاص سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور میرے بزرگوں کی نظر عنایت سے آج اس مسجد میں ہمارا جو ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے اس کو الحمدللہ 3 سال مکمل ہو گئے۔ 3 سال پہلے ایک پودا لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے استقامت دی، نبی پاک کی نظر کرم، میرے بزرگوں کا فیض ہے کہ الحمدللہ آج اس کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ نشیب و فراز بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن معاملات چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ درس کروانے والوں کو بھی استقامت عطا فرمائے۔ اللہ کریم جہاں پہ جو امامت خطابت کرتے ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج حاضر تو میں درس قرآن کے لیے ہوا تھا، لیکن ایک کلخانی کا بھی یہاں پر محفل اور پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کی والدہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، اور بالخصوص ان بچوں کو اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے زمانے کے اندر دیگیں پکا کر ختم دلانا بڑا آسان ہے۔ دیگیں پکا لینا، خاندان کو اکٹھا کر لینا، یہ بڑا آسان ہے، لیکن ربنا اغفر لی ولوالدی کہنا یہ بڑا مشکل ہے۔ ایک بات کو اپنے ذہن میں جگہ دے دیں، ہم سنی لوگ ہیں الحمدللہ، ایک بات کو یاد رکھیں، مرنے کے بعد ماں باپ کو ہماری دیگوں کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کا حق یہ ادا کر رہے ہیں کہ ان کے نام کا ختم دلاتے ہیں تو حق ادا کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دیگیں آپ نے کھانی ہے، میں نے کھانی ہے، ہم نے کھا کے اپنے گھر میں چلے جانا۔ ماں باپ کو تو ہماری دیگوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب تو اللہ ماشاءاللہ ماحول ایسا ہو گیا کہ جب کوئی چیلم ہوتا ہے نا، کوئی سالانہ ختم ہوتا ہے تو ایک لمبی سی فہرست آتی ہے اصالِ ثواب کی، کہ اتنی لاکھ مرتبہ یہ پڑھ لیا، اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھا، اتنے ہزار یہ پڑھا، اتنے 100 میں یہ پڑھا۔ تو میں نے ایک جگہ ایک بندے کو پوچھ لیا، میں کہ یار تم اتنی لمبی لسٹ لے کے آئے ہو اصالِ ثواب کی، ذرا یہ تو بتانا کہ اتنی لمبی لسٹ میں مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوا ہے۔ ہم تو باہر سے اصالِ ثواب اکٹھا کرتے ہیں۔ آپ ایک پلڑے میں مدرسے کا 1000 قرآن رکھ لیں اور دوسرے پلڑے میں صرف سگے بیٹے نے ایک رکوع قرآن کا پڑھا ہوگا نا، پھر فیصلہ کرنا کہ ماں باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑنی ہے۔ ہم تو اصالِ ثواب بھی خریدنا شروع ہو گئے کہ مدرسوں میں جائیں گے، حافظوں کی خدمت کر دیں گے، علماء کی خدمت کریں گے تو پڑھے ہوئے قرآن لے آئیں گے۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا، یار ماں ہماری گئی تھی، باپ ہمارا گیا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ بڑی مشہور اور بڑی معروف آیت ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ یہ نوجوانوں سے میرا خطاب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو صرف زبان سے اف ہے نا، بس اسی کو اف کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی تو آپ نے ایک جملہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنا بڑھاپا آ جائے کہ وہ پیشاب اور پخانہ بھی بستر پہ کر دیں، اتنے ضعیف ہو جائیں کہ اٹھ کے قضائے حاجت کے لیے بھی نہ جا سکے، اتنا بڑھاپا آ جائے۔ اور جب ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ بول و براز بھی بستر پہ کر دیں، اور اگر اولاد نے اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کی اور ماں یا باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزرا نا کہ بیٹے کو اس بدبو سے تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ بھی لفظ اف میں شامل ہے۔ اولاد کو تو اتنی بھی رخصت نہیں کہ وہ اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے۔ آج ہم نے صرف ایک تصور کر لیا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، بیٹا تو ماں یا باپ کے سامنے سر مار کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، جا کے سو جاتا ہے۔ ماں یا باپ کو ساری رات نیند نہیں آتی، وہ ساری رات تڑپتے ہیں کہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے میرے سر مار کے چلی گئی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، باپ کی محبت کیا ہوتی ہے یہ اس بندے سے پوچھ کے دیکھو
جو عید کی نماز پڑھ کے گھر جائے اور اس کو سینے لگا کے عید مبارک کہنے والا باپ نہ ہو، اس سے پوچھو باپ ہوتا کیا ہے۔ جو اپنے گھر کی دہلیز سے نکلے اور اس کے پیچھے چادر اٹھا کے دعا کرنے والی ماں نہ ہو، اس سے پوچھو ماں ہوتی کیا ہے۔ آج جن کو یہ نعمتیں میسر ہیں، ایک بات کو پلے باندھ لیں، ماں اور باپ کی قدر ہی تب ہوتی ہے جب ان کی چارپائی گھر کے صحن سے اٹھ جاتی ہے۔ اللہ نے ایک عظیم نعمت ہمیں دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرے سے باہر نکلے اور مصلی رسول پہ آ کے کھڑے ہوئے۔ صحابہ نے تکبیر پڑھی، نبی پاک نماز شروع کرنے لگے کہ آنسوؤں کی ہچکی بن گئی اور رسول کریم اتنا زارو قطار روئے کہ حضور کی ریش مبارک تر ہو گئی، آنسوؤں سے حضور کی داڑھی بھیگ گئی۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو رسول کریم نے صحابہ کی طرف رخ موڑا، فرمایا صحابہ آج محمد کو اس کی ماں یاد آ گئی، کاش آج محمد کی ماں زندہ ہوتی اور میں مصلی پہ عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا اور سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور حجرے سے آواز آتی بیٹا محمد بات تو سنو، تو میں محمد نماز توڑ کے اپنی ماں کے قدموں میں چلا جاتا۔ یار اس سے پوچھ ماں کیا ہے؟ جس کے اوپر سے یہ چادر چھن جائے اس سے پوچھو ماں کیا ہوتی ہے۔ نوجوانوں، ماں نہ ماں پیروں کے پاس جا کے، مولویوں کے پاس جا کے، خاندان کے بڑوں کے پاس جا کے بلا کیا کہہ دی ہے؟ تانوں خدا دا واسطہ جب میرے نہ لینا، لیکن میرے پتر نو سمجھانا کہ میرے اگے اونچی نہ بولیا کرے۔ ماں تڑپ جاتی ہے جب بیٹا اس کے آگے اونچی بولتا ہے، کہندی تانوں خدا دا واسطہ میرا نہ جا لیا ورنہ مینوں پھر اونچا بولے گا۔ نوجوانوں، اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت تباہ کر رہے ہو۔ نوجوانوں، ماں بلا کیا، ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ میں جو سب سے تگڑا جوان ہے، جو سمجھتا میں بڑا جوان ہوں، اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے، آپ ایک اینٹ اٹھا کے زیادہ سے زیادہ کتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کتنی دیر کھڑے ہو جائیں گے؟ بڑا کوئی جوان ہوگا 5 منٹ کھڑا ہو جائے گا، 7 منٹ کھڑا ہو جائے گا، 10 منٹ کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد اس کی جوانی جواب دے جائے گی، وہ سائیڈ بدلنے پہ مجبور ہو جائے گا، وہ وزن تبدیل کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ یار ہمارا تگڑے سے تگڑا جوان ہو تو 10 منٹ کے بعد ایک اینٹ اپنے ہاتھ پہ مسلسل اٹھا نہیں سکتا، اس کے ہاتھ میں خون جمنا شروع ہو جائے گا۔ تو نے کبھی اس ماں کے درد کو سمجھا ہے جس نے غمی تھی یا خوشی تھی ہمارا بوجھ اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا تھا؟ آج تو اس ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے، اس نے بہت ساری خوشیاں چھوڑی کہ میں نہیں جا سکتی، میرے پیٹ میں میرا لال ہے، میرا پتر ہے، کہیں اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اس نے بہت سارے رشتے چھوڑے کہ میں نہیں جاؤں گی، میرے پتر کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ ماں تو وہ ہوتی ہے بستر سرد ہو، سردی کی راتیں ہوں اور بیٹا پیشاب کر دے نا تو ساری رات ماں ٹھنڈے بستر پہ سوتی ہے اور بچے کی سائیڈ بدل دیتی ہے، میرے پتر نو ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ کبھی اس ماں کا تصور بھی کیا ہم نے؟ اور ایک بات کو اور یاد رکھیں، باپ ایک سورج کی مانند ہوتا ہے، اس کی تپش بڑی ہوتی ہے، بات بات پہ جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، لیکن جوانوں اس بات کو یاد رکھنا، جب باپ کا سورج غروب ہوتا ہے نا پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں، پھر مخلص مشورہ دینے والا کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ باپ بوڑھا بھی ہو نا، ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہ بھی ہو تو کہنا پتر تو گھبرانا نہیں، تیرا پیو ہلی جیوندا ہے۔ یہ صرف باپ ہوتا ہے، باپ کے سوا ایسا کچھ نہیں کہتا کوئی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ماں بچپن میں ہمیں بازار لے کے جاتی تھی نا تو چلتی سڑک پہ بیٹھ جاتی تھی اور سڑک کے اوپر بیٹھ کے نا ہمارے پاؤں اٹھا کے ہمیں چھوٹے چھوٹے جوتے پہنا کے چیک کرتی تھی، میرے پتر نو پورا ہے کہ نہیں پورا، میری دھی نو پورا ہے کہ نہیں پورا۔ جوانوں، کبھی اپنی کمائی میں سے ایک چادر ماں کے کندھے پہ رکھ کے پوچھا ماں تجھے کیسی لگی ہے؟ آج ہماری کمائیوں سے برکت کیوں اٹھ گئی؟ کیونکہ ہماری کمائی میں ہمارے ماں باپ کا حصہ نہیں رہا۔ معذرت چاہتا ہوں، جتنا پھل ہم نے ماں باپ کے ختموں پہ رکھا ہوتا ہے نا، کاش اتنا پھل ہم نے ان کو ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا۔ چیلم پہ جاؤ تو پھلوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، ٹرے بڑی ہوتی ہے، 400 بندہ پھل کھا کے جا رہا ہے، اور زندگی میں ماں تیری دوائی کے لیے ترسی ہو،
زندگی میں باپ تیرا دوائی کے لیے ترستا ہو تو ایصال ثواب پہ ٹرے بننے سے کیا ہو جائے گا یار؟ آج تھوڑی توجہ چاہتا ہوں اپنی طرف. پرانے وقتوں میں جب بادشاہ ہوتے تھے نا تو لوگ نذرانے لے کے جاتے تھے، تو یوں کشکول بنا کے اس کے اندر نذرانہ رکھ کے بادشاہ کو یوں پیش کیا جاتا تھا، اور بادشاہ اگر اس کو ایسے ہاتھ لگاتا یا اٹھا لیتا تو سمجھو کہ وہ نذرانہ قبول ہے. بادشاہوں کو نذرانے یوں کشکول بنا کے دیے جاتے تھے. آج کے دور میں پیر ہو گئے، مولوی ہو گئے، خطیب ہو گئے، نعت خوان ہو گئے، ان کو ہم ہاتھوں ہاتھ ایسے لپیٹ کے دیتے ہیں کہ دیکھنے والے کو پتہ نہیں کتنے ٹرانسفر ہو گئے ہیں. بادشاہوں کو نذرانے یوں دیے دیں کشکول بنا کے، اور علماء کو، پیروں کو نذرانے ہاتھوں ہاتھ ادب کے جھک کے ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگا کے دیے جائیں. اور ماں باپ کو خرچہ تو یوں دے کہ تیرا ہاتھ اوپر ہو اور ماں کا ہاتھ لینے والا نیچے ہو. تو خرچہ دے، تیرا ہاتھ اوپر ہو اور تیرے باپ کا ہاتھ لینے والا نیچے ہو. صبح ماں باپ جلدی اٹھ جاتے ہیں، اور اگر بچے کا اٹھ کے وہ انتظار کرتے ہیں نا کہ اگر میرا بیٹا اٹھے اور مجھے سبزی کے لیے پیسے دے کے جائے، میں کہتا ہوں یہ ماں باپ کا پیسوں کے لیے اولاد کا انتظار کرنا بھی اف ہے. ساری زندگی باپ نے تجھے پالا، اور آج تو اپنے بچوں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے باپ کو یوں خیرات دیتا ہے. چاہتے ہو کمائیوں میں برکتیں ہوں، ایک مرتبہ میرا آزمودہ نسخہ آزما کے دیکھو. اپنی کمائی ایک بار اپنی ماں کے سامنے، باپ کے سامنے کر دو اور کہو ماں جی جن نے تانوں لوڑ چک لو. خدا کی قسم ماں کی آنکھیں نہ برسے تو مجھے پوچھنا آ کے وہ ایک کو جملہ کہے کہ پتر ہے مینوں تیری کمائی دی لوڑ نہیں، تو بس میرے نال آرام نہ بولیا کر. یار اس ماں سے پوچھ کے دیکھو یار، باپ سے پوچھ کے تو دیکھو یار. خدا کی قسم وہ رو کے کہے گا مینوں تیری کمائی دی پتر لوڑ نہیں ہے، بس تو میرے اگے اچھی نہ بولیا کر، میری گل نو برداشت کر لیا کر. آج اس معاشرے سے کمائی کی برکت اٹھی اس لیے ہے کہ آج ہماری کمائیوں میں ہمارے ماں باپ کا حصہ نہیں رہا. آپ ایک مرتبہ اپنی کمائی کا 1% بھی اپنی ماں پہ، اپنے باپ پہ خرچ کر کے دیکھیں، خدا کی قسم ان کے من سے جو دعا نکلی ہے تمہاری 7 نسلیں تار جائیں گی. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنی ماں کے سامنے حاضر کہنے لگے اماں جی، یا میں آپ کو راضی کر سکتا ہوں یا اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں. آپ تھوڑی مہربانی کریں کہ آپ مجھے اپنے حقوق معاف کر دیں، رب کو میں راضی کر لوں گا. ماں نے کہا ٹھیک ہے بایزید جا، تجھے میرے حقوق سارے معاف ہیں، میں قیامت کے دن تجھ سے گرفت نہیں کروں گی کہ تو نے میری خدمت نہیں کی، میں نے اپنے سارے حقوق تجھے معاف کیے، جا تو اپنے رب کو راضی کر لے. 12 سال بایزید جنگلوں میں رہے، اللہ کو مناتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے. 12 سال کے بعد جنگل سے نکلے اور اپنے گھر کی گلی سے گزر ہوا تو سوچا کہ کیوں نہ ماں کو مل ہی لوں. 12 سال ہو گئے ماں کا چہرہ نہیں دیکھا. رات کا وقت تھا، دروازے پہ دستک دینے لگے تو سرد رات تھی، سرد رات تھی. تو یہ سوچ آئی کہ اگر دستک دوں گا تو ماں اٹھ کے آئے گی، کہیں ماں کی بید بھی نہ ہو جائے. ساری رات دروازے پہ بیٹھے رہے. جب تہجد کا وقت ہوا نا تو گھر کے باہر، آپ دیکھتے ہیں دیہاتوں میں نالیاں ہوتی ہیں پانی کی، جب گھر کے باہر نالی میں پانی بہا تو سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کا وضو کر رہی ہے. 12 سال کا عرصہ تھا، 12 سال جنگلوں میں رہے، جنگلوں کی خاک چھانتے رہے، رب کو راضی کرتے رہے. جب دستک دی نا 12 سال بعد تو اندر سے آواز آئی بایزید رک میں وضو کر کے آتی ہوں. اوہ ماں تو بچے کی دستک دینے کی پہچان بھی رکھتی ہے. وہ دور سے بچہ کہتے آ رہا ہے انج ہارن وہ دینا انج گھر دی بیل وہ دینا. ماں تو وہ ہوتی ہے یار. 12 سال بعد کہا بیٹا بایزید میں رک آتی ہوں، وضو کر کے آتی ہوں. جب 12 سال کے بعد دروازہ کھلا، بایزید کی داڑھی مٹی سے بھری ہوئی تھی، سر کے اندر مٹی جمی ہوئی تھی. بیٹے کا یہ حال دیکھا تو ماں نے پوچھا بایزید رب ملے؟ اوہ ہوئے ہوئے بایزید رب ملے؟ ماں کو صرف دیکھتے رہے اور آنکھوں سے آنسو آ گئے. ماں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تو میرے بایزید کو ابھی بھی نہیں ملا؟ بایزید کہتے میں نے 12 سال مشقت کی، 12 سال ریاضت کی، مجاہدہ کیا، مراقبہ کیا، مشاہدہ کیا، میری وہ منزلیں نہیں اٹھی اور نہیں کھلی. جب میری ماں نے کہا نا با الہی تو میرے بیٹے بایزید کو ابھی تک نہیں ملا،
بایزید کہتے ہیں وہ سارے پردے کھل گئے جو 12 سال کی عبادت سے رکے ہوئے تھے۔ یار ماں تو وہ ہوتی ہے یار۔ اس واسطے اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اپنی کمائی کا ایک حصہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، اور جتنا پھل ماں باپ کے ختموں پہ ہوتا ہے نا، اس کا آدھا حصہ بھی ان کو ان کی زندگی میں کھلاؤ، ہماری زندگیاں سنور جائیں گی۔ اور آخری 2 باتیں میری آپ سے میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ ہم سب گھر سے کیا کہہ کے آئے تھے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں پہ جا رہے ہیں جی؟ کوئی میں نے مشکل سوال تو نہیں کر لیا؟ گھر میں سب کیا کہتے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اصالہ ثواب کے لیے کلوں پہ جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ کوئی انکار تو نہیں ہے؟ اچھا، جب ہم چیلم پہ آتے ہیں یا کل خانی پہ آتے ہیں تو چیلم پہ اکثر لوگ پھل لے کے آتے ہیں، اور جتنی قریبی قربت ہوتی ہے، جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، اتنا اچھا پھل ہوتا ہے۔ ایسے ہی کہ نہیں ہے؟ جتنا قریبی رشتہ اتنا اچھا پھل ہوتا ہے۔ اب میرا سوال ہے ایک آپ سے، گھر میں ہم کہہ کے آئے تھے کہ ہم جا رہے ہیں کل خانی پہ، چیلم پہ، جب بھی کہیں جاتے ہیں، اور آتے وقت ہم پھل لے کے آتے ہیں۔ سوال میرا اتنا سا ہے، وہ جو پھل ہم لاتے ہیں وہ زندہ بندوں نے کھانا ہے کہ مرنے والے نے؟ پھر بولیں۔ اچھا، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ اچھا، آئے کس کے لیے تھے؟ مرنے والے کے لیے۔ اور لائے کیا تھے؟ پھل وہ کس نے کھانا تھا؟ زندہ لوگوں نے۔ اچھا، اب ہم سب گھر میں کہتے ہم جا رہے ہیں اصالہ ثواب کے لیے، اور آتے وقت لائے تھے پھل، یار وہ تو زندہ لوگ کھا لیں گے، مرنے والے کے لیے کیا لائے تھے؟ ہم تو مرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں لاتے۔ تو جو سلوک ہم مرنے والوں سے کر رہے ہیں نا، وہ ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ جیسا ہم کر کے جائیں گے ہمارے ساتھ ویسا ہونا ہے۔ یار ہم آئے تو اصالہ ثواب کے لیے تھے، مرنے والے کے لیے کیا لائے ہیں؟ اور بڑی معذرت چاہتا ہوں، جس کی ماں یا باپ کا ختم ہوتا ہے نا، چیلم ہوتا ہے یا برسی ہوتی ہے، کل خانی ہوتی ہے، سارے مہمان بیٹھ کے تو اس کی بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ بیٹا نا لوگوں کی جولیوں میں پھل رکھ رہا ہوتا ہے، اس کو اس وقت بھی دعا مانگنا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم کن رسموں میں پڑ گئے ہیں؟ آئے ہم اصالہ ثواب کے لیے اور مرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے۔ تو جو سلوک ہم نے کیا وہ ہمارے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج اس مجلس میں ایک ارادہ کر کے جائیں کہ کم از کم ایک بار قل ہو اللہ پڑھ کے ضرور جائیں گے۔ یار آج تو اتنا ظلم ہو گیا، آپ یقین کریں کہ لوگ بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں۔ پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ لوگ جنازے میں خاموش کھڑے رہتے ہیں، اب یہ مسئلے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ لوگ بغیر وضو کے جنازہ پڑھ لیتے ہیں، وضو نہیں کرتے۔ عجیب صورتحال ہو گئی ہے، وضو کے بغیر جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ مرنے والے کے ساتھ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کے جنازے میں خاموش رہے، اس سے بڑا دھوکہ مرنے والے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ہم اپنی نسلوں کو سب کچھ دیتے ہیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کے دیتے ہیں۔ جو چیز اپنے پاس نہیں نہ ہوتی، ماں باپ بچوں کو وہ بھی دیتے ہیں۔ نہیں دیتے تو صرف نبی کا دین نہیں دیتے، باقی سب کچھ دیتے ہیں۔ اور جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں نا، قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھو بھی قرآن کا سایہ کیوں کیا، تو ایک ہی جواب ملے گا، دیکھیں جی قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا، برکت ہوگی۔ اب سوال میرا یہ ہے، یار قرآن سر پہ ہو تو اتنی برکتیں ہیں، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ نسلوں کو سایہ نہ دو، تعلیم دو۔ ہم نے نسلوں کو قرآن ہی نہیں دیا۔ میں ایک جملہ آپ سے کہنے لگا ہوں، آج رات کو جب سونے کے لیے بستر پہ لیٹے تو صرف ایک بات سوچنی ضرور ہے کہ یار اگر آج مجھے آنکھیں بند کرنی پڑیں تو کیا میرے بیٹے اس قابل ہیں کہ وہ میری بخشش کا سامان کر سکیں؟ جس اولاد کے لیے آپ صبح و شام محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، سب کچھ بنا کے جاتے ہیں، جب باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے نا، تو 4-5 جوان بیٹے باپ کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ میرے والد کو آ کے غسل دے دو۔ خدا کی قسم اس سے بڑا غریب بندہ نہیں مرا جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ اس سے بڑا غریب بندہ کوئی نہیں مرا۔ میں کسی کی دولت پہ طنز نہیں کر رہا، اللہ کی عطا ہے، یہ زیادہ وسیع رزق ملنا یہ اللہ کی عطا ہے،
لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ عبرت حاصل کرنی ہے، آپ ڈیفنس کے قبرستان میں جائیں، جو قبروں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کے بچے کروڑوں کے گھر اور لاکھوں کی گاڑیوں میں رہتے ہیں، لیکن آپ کو قبر پہ قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ہم نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بعد میں فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں؟ جس نے زندگی میں ربنا اغفر لی والی والدیہ نہیں پڑھا نماز میں، ہمارے مرنے کے بعد کہاں پڑھے گا؟ جس بچے نے ہماری پوری زندگی میں ایک بار قرآن مکمل نہ کیا ہو، ہم سمجھتے ہیں بس بچپن میں ایک بار بچے کو قرآن پڑھا دیا تھا، بس میں نے فرض ادا کر لیا تھا۔ جو ہماری زندگی میں یہ کام نہیں کرتے، ہمارے مرنے کے بعد کہاں کریں گے؟ مدرسوں سے پڑھا ہے ثواب ریڈی میڈ لا کے سالے ثواب کر دیں گے، 2 دیگیں پکا کے خاندان میں ناک رکھ لیں گے، لیکن باغ کی بشکی کا ذریعہ نہیں بن سکتے وہ۔ آپ جس اولاد پہ مان کر رہے ہیں نا، مان تب کریے گا جب ان کو دین دیں گے، ورنہ باپ کے کفن سے جو کپڑا بچتا ہے نا، یہ بچے تو وہ کپڑا گھر میں نہیں رکھتے کہ کپڑے سے خوف آتا ہے۔ جس صابن سے سگا باپ نہلایا ہوتا ہے صابن گھر میں نہیں رکھتے۔ یہ پاپا کا موبائل ہے، پاپا کی نشانی ہے میں رکھوں گا، پاپا کی موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، پاپا کی نشانی ہے میں رکھوں گا، یہ پاپا کا لیپ ٹاپ ہے، پاپا کی نشانی ہے میں رکھوں گا۔ تو تیرے باپ کے بدن سے جو کپڑے اترے وہ تیرے باپ کی نشانی نہیں تھی؟ وہ تو نے غریب کو صدقہ کر دیا، تجھے اس کپڑوں سے خوف آتا ہے؟ باپ کے بچے کفن سے خوف آتے ہیں؟ جس صابن سے باپ کو نہلایا اس صابن سے تجھے خوف آتا ہے؟ آپ نسلوں کو سبھی کچھ دیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کے سب کچھ دیں، لیکن کم از کم اتنا دین ضرور دینا کہ مرنے کے بعد ہماری میت غسل کے لیے نہ ترسے۔ خدا کی قسم اس بندے نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ اس سے بڑا غریب کون مرا جس کو غسل بھی غیر دیں، کفن بھی غیر دیں، جنازہ بھی غیر پڑھائیں، دفن بھی غیر پڑھیں؟ بھائی اس باپ نے زندگی میں کمایا ہی کیا ہے جس کے بچے اس کی بخشش کا سامان بھی نہ کر سکیں؟ اس واسطے اپنے بچوں کو دین ضرور دینا، لیکن جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، وہ سلوک ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا درد اور کوئی نہیں ہوتا کہ کل خانی پہ جس کی ماں یا جس کا باپ گیا ہو وہ ہمارے آگے روٹی کی پلیٹیں رکھ رہا ہو۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے اس کے خاندان پہ؟ جو بیٹیاں جنازہ اٹھتے وقت غم سے بے ہوش ہو جاتی ہیں کہ ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، سر کے سائیں چلے گئے، ٹھیک 5 منٹ کے بعد آوازیں آتی ہیں آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ میرے رسول کریم نے جب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے اپنے حجرے نور میں تشریف لائے، فرمایا گھر والوں، جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جائے گا۔ باپ کو دفن کرنے کے بعد بچہ بھی گلی کے کنارے پہ آتا ہے، ہاتھوں پہ مٹی قبر کی لگی ہوتی ہے، اور اس کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ ہم نے اس یتیم پہ کون سا ظلم نہیں کیا؟ میں کوئی لنگر پکانے کا اختلاف نہیں رکھتا، آپ پکائیں، 100 دیگیں پکائیں، جا کے باہر یتیموں کے آگے تقسیم کر دیں۔ یہ گھروں کے آگے جو محفلیں ہیں روٹیوں کی، یہ 3 دن سوگ کے ہیں، اور سوگ کے بارے حکم بھلا کیا ہے؟ عزیز مرنے والے کے گھر والوں کو کھانا کھلائیں، ان کے ہاتھوں سے کھائیں نہیں۔ جتنے ہمارے رسم و رواج مشکل ہوتے چلے جائیں گے اتنی ہماری نسلیں دب جائیں گی یار۔ قرضہ تو شہید کو معاف نہیں ہے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا شہید کا مرتبہ یہ کہ اب اس کا پہلا جسم کا جو خون کا فوارہ، پہلا فوارہ ہے نا، ابھی نکل کے زمین پہ نہیں گرتا، شہید کا ایک قدم زمین پہ دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ آگے میرے نبی نے فرمایا شہید 3 مرتبہ بھی شہید ہو تو اس کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کر دے۔ آپ کے پاس 10 روپے کی طاقت تھی، 10 روپے کا سالے ثواب کرتے، 1000 کی تھی 1000 کا کرتے، لاکھ کی تھی لاکھ کا کرتے، دین منع نہیں کرتا۔ لیکن قرضہ اٹھا کے ناک برادری میں رکھنا یہ دین کس نے پڑھا دیا؟ جو دیہڑی دار 500 دیہڑی دار مزدور بندہ ہے وہ مر جائے، 3000 روپے کا کفن، 10,000 روپے کی قبر کی جگہ 10,000 روپیہ گورگن کا، کوئی 30-35 ہزار کی دیگیں پکیں، تو وہ مزدور قبر میں جائے گا جس کی دیہڑی 500 تھی، جو صبح کماتا تھا شام کو بچوں کو کھلاتا تھا۔ جینا بڑا مشکل ہے، بڑا ہی مشکل ہے۔
کم از کم اپنا مرنا آسان کر لو، اپنا مرنا آسان کرو، ورنہ یہ نسلیں اس رسموں کے نیچے دب جائیں گی اور یہ کل کو پوچھنے میں مجبور ہو جائیں گی کہ بتاؤ یہ میرے نبی کا دین بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس واسطے اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم کر کے نہ جانا، ان رسم و رواجوں کو بدلو، نہیں بدلو گے تو ایک بات کو پلے باندھ لینا، بیٹے اور بیٹیاں دیگیں پکائیں گی، ختم دلائیں گی، لیکن تمہارے لیے بیٹھ کے قرآن کے رکوع نہیں پڑھیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج جو ہم نے کھانا پکایا ہوگا یا پھل رکھا ہوگا وہ قبر میں مردے کو پہنچ جانا؟ بولے یار، اس کا ثواب ہی پہنچنا نا، اور بلا ثواب کب تک ہونا ہے؟ جب تک کھانے والے کو ہضم نہیں ہوتا۔ جب کھانے والے کو ہضم ہو جائے گا ثواب ختم ہو جائے گا۔ کیوں کہ صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے کہ جب تک چیز باقی ہو تب تک اس کا ثواب باقی ہوتا ہے، جب چیز ختم ہو جائے ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اس واسطے آخری جملہ میرا یہ ہے کہ جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو ہمارے ساتھ ایک وعدہ کر کے جانا، کسی کے جنازے میں خاموش ہے، خالی کلو واللہ پڑھ لو یار، خاموش کھڑا نہیں ہونا یار، ورنہ جو سلوک ہم نے کرنا کل کو ہمارے ساتھ ہے۔ پھر یہ تصور نہ کرنا کہ لوگ میرے لیے فاتحہ پڑھ کے آئیں گے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا کہ جب تم کسی سے دوستی کرو تو اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو، کیونکہ پہلی صف میں صرف یار ہوتے ہیں اور جگری یار ہوتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا کہ میرے یار اس قابل ہیں کہ کل کو میری بخشش کروا سکیں۔ اس واسطے اپنی نسلوں کو سبھی کچھ دیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کر دیں، لیکن اتنا دین ضرور دینا کہ مرنے کے بعد ہمیں نہلا کے دفنا کے سکیں، کفنا سکیں، جنازہ پڑھا سکیں۔ نہلانے والا بیٹا ہو، باپ میں 100 عیب بھی ہونا تو کسی کو نہیں بتائے گا کہ میرا باپ ایسا تھا، اور غیر ہو تو کبھی چھپائے گا نہیں، اپنا بتاتا نہیں اور غیر کبھی چھپاتا نہیں۔ وہ جگہ جگہ چراہے چراہے تذکرہ کرے گا کہ بھائی میت بڑی بھاری ہو گئی سی، شکل بگڑ گئی سی، بو آن لگ پئی سی۔ فیصلہ کرو نہلانے والا بیٹا ہو، بتائے گا میرا باپ ایسا تھا۔ تو کم از کم اپنی نسلوں کو اتنا دین ضرور دینا۔ آپ سے میرا بس ایک سوال، اور میں مائک قبلہ علامہ صاحب کی سپرد کر رہا ہوں دعا کے لیے۔ سوال بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے اور میں مائک حضرت کو دے رہا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو، کیا پوچھا میں نے؟ کس کا بیٹا؟ مرنے والی یا مرنے والے کا بیٹا اگر، تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ پھر بولیں۔ اچھا بیٹا اولاد اگر انجینئر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ، دکاندار ہو تو، کاروباری ہو تو، تصور کرو مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو، مرنے والے کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہو تو، جنازے میں جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے کون نظر آئے گا؟ تمہیں ایک مولوی ڈھونڈتے جنازہ پڑھانے کے لیے، خدا کی قسم ایک بچہ دین پہ لگا، دیندار تیرے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے یار۔ تو ایک بچہ تو دین کو دے کے دیکھ، دیندار تیرے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ تیرے جنازے کو 4 چاند نہ لگے تو پھر پوچھیں آگے یار۔ اپنی نسلوں میں سے ایک بچے کو دین پہ ضرور لگائیں۔ خدا کی قسم ایک خاندان کا ایک بچہ عالم بن گیا نا، تمہاری میتیں غسل کے لیے نہیں ترسیں گی، تمہارے جنازے نماز کے لیے نہیں ترسیں گے۔ صرف ایک بچہ دین پہ لگا کے دیکھو یار۔ باقیوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو دل چاہتا ہے وہ بنائیں یار۔ دین منع نہیں کرتا، دین تنگ نظر نہیں ہے، اور جو تنگ نظر ہو وہ دیندار نہیں ہوتا، کیونکہ دین کسی کو تنگ نظر رہنے نہیں دیتا۔ میرے نبی کا دین بڑا ہی وسیع دین ہے، لیکن ایک بچے کو عالم ضرور بنانا کہ مرنے کے بعد ہمارا جنازہ نہ ترسے، ہماری میت غسل کے لیے نہ ترسے۔ اس واسطے اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد غسل اور کفن اور جنازہ اچھا نصیب ہو تو ایک بچہ دین پہ ضرور لگانا۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا